ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 117۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جاننے والا ہے، من یضل، جو گمراہ ہوتا ہے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جاننے والا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی کہ جو آپ کے پاس یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اکثریت میں ہیں، تو اکثریت کی وجہ سے مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، اس کو فالو کرنے والے زیادہ ہیں، تو ہم اس بنا پر سچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے، رہنمائی آ رہی ہے، اس ہدایت میں جس کو گمراہ کہہ دیا گیا ہے تو وہ گمراہ ہے، اور اللہ کی طرف سے جس کو ہدایت یافتہ کہہ دیا گیا ہے تو اس کے گمراہ ہونے میں شک کوئی نہیں۔ اس لیے ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کو بھی بہتر معلوم ہے کون ہدایت پانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر یہ وحی کا نزول کر رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو اخبار ہیں وہ بالکل قطعی ثابت ہیں، یقینی ثابت ہیں، تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے گمراہی کیا ہے اور گمراہ کون ہے، تو قرآن میں جس کو گمراہ کہہ دیا گیا ہے وہ تو گمراہ ہے، اور قرآن میں جس کو ہدایت یافتہ کہہ دیا گیا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو گمراہ کہہ دیا ہے وہ گمراہ ہے، اور جس طریقے کو گمراہ کہہ دیا ہے وہ گمراہی ہے، اس پر چلنے والا لازماً وہ گمراہ شمار ہوگا۔ تو اس آیت سے یہ ایک اصول نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ دین اسلام میں جن راستوں کے متعلق کہہ دیا گیا ہے کہ یہ گمراہی والے راستے ہیں، ان پر جو بھی چلے گا وہ گمراہ ہوگا، اور جس راستے کو ہدایت کا راستہ قرار دے دیا گیا ہے اس راستے پر جو بھی چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کی درجہ بندی کی ہے، فرائض کی درجہ بندی کی ہے، تو ان حقوق اور فرائض کی ترتیب کے مطابق چلنا یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ کافر ہے لیکن اپنے والدین کا بڑا فرما بردار ہے، عزیز رشتہ دار ان کی بھی کیئر کرتا ہے، غرباء مساکین پر بھی اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو کیا یہ اس کا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے جو حق ہے وہ ہے خالق مالک رازق کون ہے، اس کو پہچان کر اس کی عبادت میں خلوص ہے کہ وہ عبادت اللہ کی کرے اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جب اس نے سب سے پہلا حق جان لیا، پہچان لیا، تو اس کے بعد پھر حقوق العباد ہے۔ تو یہ درجہ بندی اسلام کی ہے۔ اگر ایک مسلمان وہ والدین کا نافرمان ہے اور عزیز دوست احباب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو کیا عزیز دوست احباب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کو فائدہ مند، اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی ناموری کے لیے ہوگا، لیکن جو اس سے پہلا حق ہے وہ تو والدین کی خدمت ہے۔ تو اگر وہاں ناکام ہے، دوست احباب میں کامیاب ہے، تو اس نے اسلام کی ترتیب کو نہیں سمجھا۔ اسلام نے پہلا حق کس کو دیا ہے؟ والدین کو دیا ہے۔
تو جو اسلام نے متعین کر دیا ہے ایک ترتیب، اس ترتیب کے مطابق چلنا، یہی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، یہی ہدایت ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اب جن لوگوں کو، جن دنوں کو، جن جگہوں کو اسلام نے فضیلت دی ہے، ان لوگوں کی فضیلت کو نہ ماننا، ان جگہوں کی فضیلت کو نہ ماننا، ان اوقات کی فضیلت کو نہ ماننا، یہ گمراہی ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے فضیلت دی ہے اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں، جو ان کے فضائل ہیں ان کو تسلیم نہیں کرے گا، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام نامزد کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی ترجیحات بیان نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملہ میں اس طرح جو آپ کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ان کے معاملہ میں جو فضیلت بیان کرتے ہیں، اس میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہے۔ اگر کوئی ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے نہیں ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو حلال، اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ ادھر تو فوراً آیت نازل ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل بے شمار احادیث ہیں، اور پھر خاص طور پر سب سے زیادہ فضائل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیان ہیں۔ تو اسلام کی طرف سے جن جن شخصیات کو فضیلت دے دی گئی ہے، جن اوقات کو، جن جگہوں کو فضیلت دے دی گئی ہے، اسی ترتیب سے ان کو ماننا، یہی ہدایت ہے۔ تو جب جہاں اسلام خاموش ہے وہاں خاموش ہو جائے، جب احترام کا حکم دیتا ہے وہاں احترام کریں۔ تو یہ تو حق اسلام نے دیا ہے، تو اس حق کو تسلیم نہ کرنا یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رہنمائی کے مطابق جس کو گمراہ کہہ دیا گیا ہے اس کو آپ گمراہ سمجھے۔ شیطان کو سب سے بڑا، ابلیس کو سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا گیا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو دشمن سمجھنا ہے۔ اس کے وار، اس کے طریقہ کار وہ قرآن نے بتا دیے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانوں کے قدموں کے پیچھے، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا آپ نے۔ تو جہاں شریعت بتا دے کسی کی گمراہی یا کسی کا گمراہ ہونا، اس سے بچنا لازمی ہے، اور جہاں شریعت بتا دے کہ ہدایت والا راستہ یہ ہے، ہدایت یافتہ یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ چلنا یہ ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔